إن الحمد لله حمدا كثيرا كبيرا إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، المبعوث إلى الأسود والأحمر، أرسل إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وفي مقام آخر فسيكفيكهم الله إنه هو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله أولا وأوسطا وآخرا. الحمد لله رب العالمين. سابقہ اور گزشتہ جمعے کے اندر امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، مصدق الانبیاء، نبی الانبیاء، محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عروج دا ذکر ہویا، با الفاظ دیگر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا تذکرہ ہویا۔ آج دے خطبہ جمعہ کے اندر چند اشارات سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی دے متعلق چند اشارات اللہ رب العزت دی توفیق نال پیش کرن دا ارادہ ہے۔ دعا ہے اس ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ اکبر دے اندر کہ وہ ذات کبریا، وہ ذات احد و صمد، میں فقیر، میں عاجز، بے بس، گنہگار ہوں، فردن علینا مرضین اندہ، ایسے ابواب العلم نام نوازے جنہ دے ذریعے تواڈی ساڈی دنیا آخرت دی نجات ہو جائے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس امت دے نصیب اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت دا ایک بہت بڑا احسان تے انعام ہویا امت محمد تے کہ اللہ نے سونا محمد پاک اس امت نو نصیب فرمایا پھر اس اللہ رب العزت دے عظیم احسان نال جڑا بندہ رلدا گیا جس بندے دا تعلق تے جوڑ تے وابستگی پیدا ہو گئی اس بندے نال یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہے عرب دا ہے فارس دا ہے روم دا ہے یا حبش دا ہے جس خاندان نال تعلق رکھن والا ہے رنگ دا کالا ہے گوڑا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے جس قسم دے نال بھی تعلق رکھن والا ہے اس دا سچا جوڑ تے تعلق تے لگن تے محبت تے مودت تے الفت اگر پیارے محبوب محمد پاک نال جڑ گیا تعلق سچا جڑ گیا ہے وہ تعلق جڑیا ہے جڑا تعلق جوڑن دا اللہ نے حکم دیتا ہے وہ تعلق اگر جڑ گیا ہے تو وہ ٹوٹا زمین تے ودا ہوندا ہے تے اللہ اس دیاں جھٹیاں دیاں آوازاں عرش برین تک پہنچا دیتا ہے مقصود یہ ہے کہ اس پیارے پیغمبر محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال سچا جوڑ تے تعلق پیدا ہوئے اگر پیارے پیغمبر محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال سچا جوڑ تے تعلق نہیں پیدا ہویا سچا کنیکٹ نہیں بنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال وہ پیارے پیغمبر دے نسب دے لحاظ نال خونی رشتے ہوئی کیوں نہیں جے توڑی پیارے پیغمبر نال تعلق سچا نہیں بنیا وہ مومن کیا اللہ دی لسٹ اندر اللہ دے کاغذ دے اندر اللہ دے دربار دے اندر اور انسانیت دی لسٹ سے نکل کے تے حیوانیت دی لسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ جس کا میرے محبوب محمد پاک نال سچا تعلق جوڑ پیدا ہو گیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے حبش کا رہنا ہے روم کا رہنا ہے فارس کا رہنا ہے عربی ہے ہاشمی ہے حبشی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے جس کا بھی سونے محمد پاک نال تعلق پیدا ہو گیا ہے اللہ فرماتا ہے کسی موقع دکھتے ایسا ہوتی عزت میں دار نہیں ہونے دیتے اس میں عروج کے بلندی یہ ہونے ہی نصیب فرمائی جائے کہ ساری دنیا اس کی حدیثہ کرتی ہے شرط یہ ہے کہ سونے محمد پاک نال سچا کے ہوئے تعلق پیدا ہوئے تعلق وہ ہے اس سونے پیغمبر نال کیوں نہ پیدا ہوئے جس پیغمبر دے متعلق اللہ دا قرآن کے ذکر کرے گا جاء بالحق اللہ کریم نے فرمایا جاء بالحق اے میرا محمد آیا ہے تے آیا بھی کس نال حق نال جہاں بالحق اگے بھی آنا لے بڑھو آئے پہنے کہڑا آنا لے جس دے متعلق اللہ دا قرآن شہادت پہ گواہی پہ بین پہ سرود دے جہاں
صرف آپ نہیں آیا بلکہ حق کا مجسمہ بن کے خود بھی آیا تے نال بھی حق دا مخدن تے خزانہ نال لے کے آیا عبدالحق یہ جیا حق والا خزانہ نال لے کے آیا کہ ساری دنیا دے حق مل منجن ساری دنیا دیا کتابیں مل منجن نہ اس صحت کتاب دیا کوئی ہے تے نہ کتاب دا کوئی مقابلہ کر سکتا اللہ فرماتا ہے کتاب بھی بے مثال قرآن مجید کتاب بھی بے مثال تے صاحب کتاب قرآن پڑھ کے سناون والا سننا جوان بھی بے مثال بن کے آیا تے اللہ فرماتا ہے جڑا انہاں دوہاں نال رلدا گیا جڑا جس دا انہاں دوہاں نال تعلق تے یاری محبت مودت الفت شوق کے لگن پیدا ہو گئی اللہ فرماندا اوت نذیر تے بے مثال بن گیا یہ جب بڑے آمن لے اندر رہ گئے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر یہ جیا آمن لے جس نال کسی چیز دی نسبت ہو جائے وہ چھوٹا طبقہ دی کائنات تو اعلی بن جاندی ہے میرے پیغمبر نال کسی سواری دی نسبت ہو بنجے تا او سواری چھوٹا طبقہ دیا سواریاں تو اعلی بن گئی ہے میرے پیغمبر نال جس کپڑے دی نسبت ہو جائے جس لکڑ دی نسبت ہو جائے جس بندے دی نسبت ہو جائے چھوٹا طبقہ دی کائنات تو اعلی تے بلند بن جاتی ہے کیونکہ سب کتاب پیغمبر بے مثال جس پیغمبر دی حق کا ادا بے مثال جس پیغمبر کا نطق کا بے مثال عتق کا بے مثال فتق کا بے مثال رتق کا بے مثال عظم کا بے مثال نظم کا بے مثال جس پیغمبر دی امت سنت ملت ملال کا بے مثال جس پیغمبر دی صحبت کا بے مثال جس پیغمبر دی ولادت کا بے مثال عبادت کا بے مثال شریعت کا بے مثال حقیقت کا بے مثال جس پیغمبر دی ولایت ولادت کا بے مثال جس پیغمبر دی امت سنت خلوت جلوت کا بے مثال جس پیغمبر کا عسر بے مثال جس پیغمبر کا یسر بے مثال جس پیغمبر کا زہر بے مثال جس پیغمبر کا فکر بے مثال تے فقر بے مثال جس پیغمبر کی زندگی بے مثال تے حیات بے مثال جو اس پیغمبر دی حیات بے مثال بنی جو اس پیغمبر دی ممات بے مثال بنی جو اس پیغمبر دی زندگی دی حق کا ادا بے مثال بنی کیونکہ اللہ کا قرآن آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ اس پیغمبر دی زندگی دی حق کا ادا بے مثال کیوں بنی ہے اس واسطے بنی ہے کہ اس پیغمبر دی زندگی دا حق لمحہ لیل و نہار گزریا صبح تو شام گزری تک کہندے واسطے جب اس بے مثل واسطے پیارے پیغمبر دی زندگی دی حق لمحہ تے حق عادت حق عادت مثال اللہ واسطے گزری ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے واسطے میرا محمد زندگی دا حق لمحہ گزریندا رہیا تا سارے پیغمبر دی حق ادا نو بے مثال بنا دیتا ہے کہ جڑا بندہ اس پیغمبر نال جڑتا گیا جس پیغمبر کا اس سونے محمد پاک نال تعلق بن گیا اور بے مثال بن گیا جس پیغمبر کا ہدیہ اللہ نے ہر ایک انداز بے مثال بنایا جس پیغمبر کی صحبت اختیار کرنے اللہ نے اتنا کمال دیتا اتنا کمال دیتا اتنا عروج دیتا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأجلهم اقتدیتم اہتدیتم جڑا میرے محمد منگا لیا دے پیچھے دور پڑے میرے محمد منگا دے پیچھے ایک یار دے پیچھے بھی بلال دے پیچھے در پڑے تب سیدھا جنت اندر لے سی جہنم والے پاس کیوں
کیونکہ صاحب کتاب خود بے مثال ہے جس دا اس پیغمبر نال تعلق تے جوڑ تے کنیکٹ بنسی وہ بھی کے بنسی بے مثال بنسی وہ بھی لے جاسی تے کدے لے جاسی جنت دی طرف اللہ کریم نے میرے سونے محمد پاک نال تعلق تے یاری تے کنیکٹ کڈھن لے نو ایہو جیا مقام تے عزت تے رفعت تے بلندی تے مقام دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دے خلیفہ ثالث تیسرا خلیفہ بن کے آمن اللہ میرے محمد پاک دا سچا جانشین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محمد پاک نال کی حجیہ تعلق کے جوڑتے کنڈت بنے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت اس اللہ کے مثل دا تعلق تے پہچان کرائیے تا اس وقت میرے محمد دے سجن بھی میرے محمد دے دشمن بن گئے میرے محمد دے لگ دے لیندے دشمن بن گئے حتیٰ کہ مخالفت دی حد کر دیوں دے میرے محمد پاک دیاں دو شہزادیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم کافران دے حرم دے اندران جو اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ کی وحدت دا مسئلہ بیان کیتا ہے تے انہاں شہزادیاں نو طلاق ہو گئی اور اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال نکاح ہو گیا بل چند زندگی دے حالات گزرتے رہ گئے وقت گزرتا رہ گیا سارا چنگا بسر ہونا رہ گیا بل زندگی دے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محمد پاک کی صلاح کے نال زندگی دے وفان کی زندگی اللہ طاقت تجریت تو اللہ کا فیصلہ کرا تو موت العالیت حضرت رقیہ چلے حضرت رقیہ چلے محمد پاک نے اپنے خلیفہ اپنے یار حضرت عثمان والوسیات مضمون نظر آ رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے آگیا کہ عثمان میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کے نکاح کے اندر دے رکھی ہے حتیٰ کہ سلطانے زندگی کے حالات گزر رہے ہیں ورنہ حضرت ام کلثوم جلوی انتقال ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ملال ہے بڑا غم پہنچے جو شہزادیاں کے اولی پڑ گئیں اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری شہزادی ہوگی تو میں اس بڑی کافر حد کر دیواں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دل کی موت کا پتہ ہے تیرے موت پہ مطمئن ہے اگر تو دوسری شہزادی دنیا تو میرا کمل کے کرو اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا لو اگر میری چاہیے بیٹی ہوگی اگر میری چاہیے بیٹی ہوگی ہے دفاع ہوگی محمد دوسری کا نکاح حضرت عثمان نے حضرت کر دیوانوں دوسرے چھوٹے اچھا ٹھیکا حتیٰ کہ اگر چاہیے بیٹی میری ہوگی تو میں جگہ بات گئے میں حضرت عثمان کے نکاح کے لیے منظم کروں لیکن ان کی عزت سے مقام سے مرد سے من کے تکمیلی حضرت عثمان کو کیونکہ سارا تعلق جڑیا تھا میرے محمد پاک نال سچا تعلق جڑیا تعلق جڑیا جلا تعلق چلائی تمہیں چوڑیا مجنوں بن کے میرے محمد پاک نال تعلق نہیں جڑیا بلکہ اندروں باہروں سارا جان کے مال اللہ کے پاک پیغمبر کے مقام میں تیار ہو گئے جب انہوں نے اپنا سارا گھر بار اپنا سارا کچھ میرے محمد کے قدم لٹیا کے سر بٹھایا
چاہنا لے انت میرا محمد کنا تو زیادہ انہوں چاہنا لے عطا کے حبیب موقع ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ تو مدینے ہجرت کر کے گئے تو مدینے کے اندر میٹھے پانی کا کوئی تجربہ سنائیے جب ہجرت ہوئے جس جگہ میٹھا پانی ہے کہ بلکہ سے یہودی کی مٹی کے اندر ہے وہ میٹھا پانی مسلمانوں کے اندر رہتا بڑی بھاری نمکی اپنا دیتا مار بڑی اچھی قیمت لگائے پانی دیتا حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کے نظر کے اندر محفل مجلس کے اندر اعلان کیا کہ کاش کوئی کی ہدیت اور عاجل ایک کنواں خرید کے اللہ کی رضا سے مسلمانوں سے ختم کر دیا حتیٰ کہ اس جو اعلان کیا کوئی نہیں اٹھا اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسری مرتبہ کیا کہ جو کرتا اس کنویں کو خرید کہ اللہ کی رضا سے مسلمانوں کو ختم کر دے میں جنت بشارت دینا حضرت عثمان غنی اٹھی کھڑوتے ہیں سینہ چھت سے آگے یا رسول اللہ میں سے خدمت واسطے حاضرنا اللہ کے پاک صحابی حضرت عثمان غنی کو قوم خرید کے مسلمانوں سے اللہ کی رضا سے ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ کریاں میں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جو توفیق مسجد کا ٹائم آیا مسجد مسیح کے کھلا کرنے کا ٹائم آیا اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑے اعلان فرمایا کہ تو تیرا بندہ ہے پھر یہ نالم جگہ خرید کے مسجد واسطے مدد کرتے حضرت عثمان غنی خرید بیان لگی یا رسول اللہ سے خدمت واسطے میں حاضر اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے مسجد کے جنت کی بشارت دی اسے بشارت ہے بڑی ہے جو بشارت محمد کا اپنی لسان نبوت نال حضرت عثمان غنی دنیا کے جدیدنا جو دفعہ جنت کی بشارت حضور بشارت ہے وہ دنوں بہتا جگت والا اور جو بشارت ہے حضور ہجرت ہے حضور شرکت ہے لقب والا عثمان غنی جو ہے سب سے آگے جنت کے محمد کا دین کو سدا دنیا حضرت عثمان کے حسن جنگلان اس واسطے حضرت عثمان غنی ایک مقام ہے ایک عزت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے محمد نال سچا جوڑ تعلق جاری پیدا کی تھی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی مال کی پرواہ نہیں کی تھی دولت دھن کی پرواہ نہیں کی تھی اللہ کے رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے آدر کی ہے جسے حکم کی ہے اپنی جان سے مال سارت جھکتا بھی کہنے عطا کے رنگی حجیہ مرتبی ہے کہ سن 6 ہجری جنگر اللہ کے پاک پیغمبر کا معیت 1500 صحابی شہادہ عمر دیرہ نال جب اللہ کے پاک پیغمبر عمر دیرہ نال جا رہے ہیں مشرکین نے پتہ لگیا کہ جس پیغمبر وفائی پر مجدی کے کرے رہی وہ پیغمبر کا اپنی جلیقت کے لشکر بنا کے ساجد پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اٹھائیں اپنا کاسد بھیج کے میرے محمد کو ہدایت مقام دیتے کہ محمد کے رفاقات لشکر اسے ہدایت مقام دیتے ہیں جو میرے محمد صحابی اٹھے بھیجے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی کو بھیجا اپنے صحابی کو بھیجا جا کے انہوں اساں کوئی جنگ تے جدال ویسے نہیں آیا اساں طرفہ کٹوکر دنیا نہ آیا اللہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صحابی ادھر اٹھے پہنچے تب صحابی دے سواریوں قبر کر کہنے ضلع کر کہنے کہ وہ صحابیوں قبر کر دے ارادے نال
سارے مشرکین پھر گئے وہ بڑی مشکل نال اپنی جان بچا کے محمد واپس ہو گئے اللہ پاک پیغمبر نے چاہا اللہ پاک پیغمبر نے مشورہ کرا کہ اساں کسے اور صاحب منزلنا اللہ حضرت عمر کی ہے آئی حضرت عمر کے بارے میں حضرت عمر نے بھیجو اللہ پاک پیغمبر کا صحابی حضرت عمر کا کہ میں میرا تمہیں طبیعت ذرا سخت ہے حضرت عثمان کو بھیجو تو سینا لے کر سرات کا لگا لینا حضرت عثمان کو شکل بنا کے مکہ کے اندر مذاکرات واسطے گئے کہ تو سب مسلمین مکہ نال بن کے مذاکرات کرو کہ آسان کرن چھڑے واسطے نہیں آئے کہ صرف فقط عمر کی نیت کر کے آندے بنا اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت عثمان جا رہے ہیں صحابہ کرام سے حضرت عثمان کی اس نعمت پہ اس کام پہ رس کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں عثمان کے تماج یہ تیری میں محمد تراف نہ کرا کو تیری عثمان تراف کرنے سرا پھر مشرکین نے حضرت عثمان نال گلبات کی ہے حضرت عثمان نے مشرکین نے کہا اے عثمان تم اجازت کہ تم عمرہ کر لو تراف کر لیا مگر آسان تیرے نبیوں کے آون کی اجازت نہیں گئی حضرت عثمان نے کہا میرا پیغمبر اجازت نہیں کرتا یہ دنیا محمد عمل نہ کرے جو دنیا محمد طواف نہ کرے جو میں عثمان کر نہیں سکتا بلکہ خبر اڑا دینے کہ حضرت عثمان شہید ہو جائے قتل کر دیتے گئے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب انہیں خبر پہنچی اللہ کے پاک پیغمبر نے 1500 صحابہ کرام کو فرمایا تیار ہو جاؤ آج عثمان کے خون کا بدلہ لیں عثمان کے خون کا بدلہ 1500 صحابہ کرام اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دم عثمان کے قصاص دکیلا ہونا بدلہ 1500 صحابہ دی جماعت حدیبیہ دے مقام تے ککر دے درخت دے تلے بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام تیار ہو جاؤ ایتھے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو کہ عثمان دا جے تھوڑی خون دا بدلہ نہ لئیو تھوڑی باتیں سمجھن کو اجازت قربان جاوے میرا خاندان قربان کرا ساری دنیا دی دولت تے دھن تے جبراہ تے حکومت تے سلطنت نو جس ایک عثمان دے خون دے بدلے واسطے 1400 یا 1500 صحابہ کرام میرے محمد پاک دے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ دے پاک پیغمبر آدن ہادا یدی اے میرا ہاتھ تے ہادا ید عثمان اے عثمان دا ہاتھ ہے جس ہاتھ نو میرا محمد حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دین اس ہاتھ تے ایک تہمت لگانا اے الزام لگانا کہ اے ماں کے اندر غداری کرنا ہے اے حکومت سیاست سلطنت کے اندر غداری کرنا ہے یہ ہدیہ الزام لگاؤ والا خود تک غدار کا ہو سکتا میرے محمد کی عصمت میرے محمد کے صحابی کی عصمت تے داغ قتل نہیں آ سکتا اور جس ہاتھ نو جس دا ہاتھ میرے محمد دا ہاتھ بنے کہ اللہ نے پاک پیغمبر فرمایا کہ اے میرا ہاتھ تے اے میرے عثمان دا ہاتھ کلے میرے محمد دا ہاتھ تے 1500 صحابہ دا ہاتھ تے بعد تو میرے محمد دا ہاتھ تے بعد اللہ کہ ید اللہ فوق ایدیہم تواڈے سارے ہاتھاں تے میں اللہ دا ہاتھ ہے جیڑا اللہ دے رسول دے ہاتھ جہاں دے او کبھی غدار نہیں ہو سکتا او کبھی تے وفا نہیں ہو سکتا جیڑا اللہ دے رسول دے ہاتھاں دے اندر آ بندے انہاں تے بھڑکا لا خود غدار ہو سکتا خود وفا ہو سکتا
اپنے بچے نو لے جاندا ہے میلے تے یا کسی جلوس دے اندر اتنے کافی رش ہوندا ہے وہ اپنے بچے دا ہاتھ پھڑ لیندا ہے کہ دائی میرا بچہ ڈر منگا نہ جائے کہ دائی رول نہ دے انجے ہے نہیں وہ بچہ کہیں رول سکتا ہے باپ دے ہاتھ کو چھوڑ سکتا ہے کہ جڑے صحابہ کرام میرے محمد دے ہتھاں دے وچ آ گئے خدا دے ہتھاں دے وچ آ گئے وہ کبھی چھوٹ نہیں سکتے وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتے وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ جب یہ ہو گیا معاملہ آیا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ جب یہ ہو گیا معاملہ آیا ہے 1500 صحابی میرے محمد دے ہاتھ رکھ دیتا ہے تو میرے محمد دے ہاتھ رکھ دیتا ہے حضرت عثمان دے حصے دا تو اللہ دا ہاتھ آ گیا پھر اس موقع تے اللہ نے قسم چاہ کے فرمایا لقد رضی اللہ رضی ماضی دا سورہ تو جب ماضی دے سورہ تو پہلے لقد آ جاتا ہے اتھے مانا قسمیاں بن جاتا ہے اللہ فرماتا میں ہوں اپنی ذاتی قسم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ دے پیغمبر تے قرآن دی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کریم نے قسم چاہ کے آکھیا کہ جڑا اس درخت دے تلے بیٹھ کے میرے محمد دے ہاتھ وچ بیعت کیتی نے تلے عثمان واسطے اے وی ہو گیا فیصلہ اے ہو گئی بات ہے جس وقت میں اللہ راضی ہو گیا میں اللہ قسم چاہ کے پیانا جنہوں تے اللہ راضی ہو گیا اگر آج اندر دا بھی کالا باہر دا بھی کالا راضی نہیں ہوندا پریشانی ضرورت کوئی نہیں ہے اساں تے کسے صحابی تے عارف نہیں آن دیندے جڑا میرے محمد دی صحبت دے اندر بیٹھ گیا چاہے ایک لحظہ بھی کیوں نہیں بیٹھ گیا 14 طبقہ بھی کہنا تے عابد کٹھے تھوئی رنگنا 14 طبقہ بھی کہنا تے صحبے دنے بندے کٹھے رنگنا اسے ایک لحظہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا مجھے ہے نہیں میرے پیغمبر دی صحبت دے کے صحبت میں مل سکتی میرے پیغمبر دے دیدار تے زیارت دے کئی ہون دیدار تے زیارت کسے نصیب ہو سکتے میرے پیغمبر دی مجلس جنہاں نے میرے محمد دی زبان دے وچ قرآن سنیا جنہاں نے اپنے دلوں نو منور کیتا اور دنیا دے ایک کسے متطہر عالم کو دین سکھانا والا اور اتنا پکا مومن تے لوح تے لٹ ہو جاندا ہے کہ ایمان دا دامن نہیں چھڑ سکدا جڑا میرے محمد کو ایمان و دین سکھانا والا ہوئے اور اپنی جان دا نذرانہ دے سکدا ایمان نال بولو سودا کر سکتا جڑا انہاں دے ایمان تے شک کریندا ہے انہاں دے عمل تے شک کریندا ہے او دے ایمان دے تے شک تے عمل دے شک نہیں بلکہ کہ پاک کے پکا بولو ہاں ٹائم کیا ہوتا ہے 36 منٹ اللہ کریم نے میرے محمد کی صحبت کے اندر باہن اللہ کوئی بھی ہے انہوں ایہو جیا مقام تے عزت تے رفعت تے بلندی دیتی ہے کہ 14 طبقہ دی کائنات اگر مل کے آ جاوے تو میرے محمد دے ایک صحابی دے ایک عمل دا مقابلہ اللہ دے پاک پیغمبر نے تاں ہی فرمایا من رآنی او رآنی جس نے میں محمد نو دیکھے یا میرے محمد میں محمد نو دیکھن والے نو دیکھے یعنی جس نے میں نو دیکھے یعنی صحابہ کرام یا میرے دیکھن والے نو دیکھے یعنی تابعین اللہ نے انہاں تے جہنم دی آگ حرام کر دی ہے صرف صحبت دا ایہو جیا تعلق ملیا ہے ایہو جی عزت عروج ملیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر تھائی دنیا دیتے انہوں نے جنتیوں بشارتاں دا دیں دینا انہوں نے ایہو جیا مقام تے عزت رفعت دی ملی حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے حکمت دیتے حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور میرے یارا کہ ان اللہ مقمص قمیصا میرا عثمان ایک دن ہی ہو گیا ہونا ہے کہ تو تخت شاہد تے تخت خلافت تے متمکن ہونا ہے کہ تو خلافت قمیص تے کرتا پہ گئے تو خلافت تے دستبردار ہونا تے ان اراد المنافقون بخلعه فلا تخلا اور میرا عثمان اگر منافقین کالے ہوئے یا گولے ہوئے یا اندر دے بہر دے کالے ہوئے اور تیری خلافت چھیلنا چاہمیں تینوں آکھنا تو مت خلافت دست بردار ہوئے میں عثمان تینوں میں محمد داد تینوں وسیعت نصیحت دیا کرنا اپنی جان دا نظرہ نہ دے دے مگر میرے حکم دیا نہیں کرنی حتیٰ کہ او موقع نہیں آ گیا کہ حضرت عثمان غنی وہ تخت خلافت کے متمکن وہ منافقین میرے محمد کی پیشین کے مطابق وہ منافقین کے عبد اپنے آپ مومن آکھانا لنگی اسام پکے مومنہ انہاں جو عدو وردادن ابن سرادی نسل ساری کتھی تھی کہ تقریباً 900 وفد لشکر کتھا تھی کہ حضرت عثمان غنی کو مطالبہ کر دینا کہ اے عثمانات او کم غلط کیتا ہے تو او کم غلط کیتا ہے تیرے اندر آئے عادت بڑی لہذا تو خلافتوں پچھا ہٹوان گا حتیٰ کہ جنر لاتے نے کہ حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہا ہے کافر کو چھوڑ تو بولے پیادہ عثمانہ تو خطبہ نہیں دے سکتا وہ رسول سے آئے تو حضرت عثمان دے حافظ اندر آسات اللہ پھیلائی اور جس دکھے میرا محمد بھی جس آسات اللہ پھیلو حافظ اندر بکر کے خطبہ دینے آنا حضرت ابو بکر صدیق بھی دینے آنا حضرت عمر بھی دینے آنا اجاب کا ہر اصلاح بھائی وہ آسات اللہ پھی کھو کے کہ انہوں پر تمہرا انتانے جب حب کونے کیوں آواز بلند ہوئی حضرت عثمان دے خلاف والا پوری مسجد نبی اندر شہر حرمت گیا کہ حضرت عثمان دیتے پتھر کیتا گیا ساری پردے دیتے پتھر کیتا گیا جب پتھر بنفائے گئے حضرت عثمان غنی گر گئے ولوتا منافقین تے مشرکین میرے محمد دے دشمن میرے محمد دسویں پیغام تے قرآن دے دشمن تے میرے پیغمبر دی صحبت دے دشمن او تا میرے محمد دے سیارے میرے محمد دے سیارے خلیفہ ثالث حضرت عثمان نے بے ہوش کر کے تے سمجھنے کہ حضرت عثمان تا فوت ہو گئے معاذ اللہ ہن دنیا دے تو چڑھ گئے تے مر گئے ساری جان چھٹ گئی ہے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں مسجد کو داخلہ بند کر دیتا ہے حضرت عثمان غنی گھر کے اندر جائے گئے وہ مسجد اندر داخلہ بند کر دیتا ہے کہ تسا مسجد اندر جمعہ نہیں بڑھا سکتے نماز نہیں بڑھا سکتے تسا خطبہ جمعہ نہیں دے سکتے حضرت عثمان غنی نے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا رضی اللہ تعالی جدوں ساری مسجد دا سارے شہر دا احساس سی کہ سارے شورشی جلیان منافقین جلیان انہوں نے سارا مسجد نبی دا اور حضرت عثمان دے گھر دا بھی محاصرہ کر لیا اللہ کے پاک پیغمبر کر جائے میرے محمد دا ساتھی میرے محمد صحبت سنگت بندر رہن والا سنو رہنگا لکڑ پاون والا حضرت عثمان گھر دندر بندن صحابہ کرام مشورہ دن کہ اے خلیفہ وقت امام وقت تو سا امام وقت خلیفہ وقت اگر تو دا آدر ہوئے تے اسا انہا کتنا بکرے کر کے تیفو مدینہ دیا گلیاں خون نال غنین کر دنیے ہوندے کون انتوڑے تے بھردانا لے ہوندے کون انتوڑے تے ہاتھ اٹھانا لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں اپنی ذات پیچھے جتنے میرے محمد جس محمد پاک نے اپنے خون دے نذرانے دے کے وطنوں بے وطنوں کے تے اس مدینے نو امن دا گہوارا بنا دیتا ہے، امن دا گہوارا بنا دیتا ہے۔ میں اس اندر خون ریزی کر کے بد امنی میں پیدا کرنا چاہتا واللہ حضرت عثمان نے مشورہ دیتا گیا تو ساری تو ہجرت کر منجو شام دی طرف حضرت معاویہ دی طرف حضرت عثمان آکھن لگے میں اپنے محمد دا گھر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنی جان تک سکتا جتنے میرا محمد تے میرا یار محمد اللہ جس نال اساں زندگی تے موت دے سودے کیتے ہوئے ساری دنیا کو تکلیفاں دا برداشت کر سکدے سے نہ اس محمد دا ساتھ چھوڑنا ہے تے نہ اس محمد دا آخری موقع تے اس محمد دے رہنا لے شہر دا ویسا ساتھ صورت نہیں چھوڑ سکتے حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی تے جب محاصرہ ہی ہوتی حتیٰ کر دیتا ہے کہ خود نور دا پانی سارا سارا سمانی بند کر دیتا ہے، پانی بھی بند کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی دیوار پہ چڑھ کے ایک تاریخی خطاب کر کے آخر لگے اور نام ردوں آج جس مسجد نبوی کے اندر تو سامنے نماز میں پڑھنے دے اور فقط بھی یاد کرو جب اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان دیتے میں مسجد نبوی کی جگہ خرید کے تے وقت کی دیا تے اس موقع تے اللہ نے مینوں جنت دے بشارت دیتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے بولو اور فقط بھی یاد کرو جب مدینے کے اندر کوئی پانی کا بندوبست کوئی نہیں تو اس وقت میں کنواں خرید کے تے مسلمانوں واسطے وقت کی تائی آئی تو سانا مراد میرے تے پانی بند کر دے یہ سیدھے حضرت امام حسین سیدنا عالی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین شہید نہیں ہوئے پہلے بھی بڑے شہید ہوئے یہ ہے نہیں بدر کا مقام دیکھو حنین کا مقام دیکھو یہ سارے صحابہ اپنی جاننا دی دیا انہاں ان کے دھیڑا نہ پیارا نہیں دیا انہاں بھی تو دین واسطے قربانیاں دی دیا نا مگر صرف شہادت امام حسین شہادت ہے باقی جڑے شہید ہوئے ان نے اپنی جان دی دیا کتنا ظلم تشدد ہوتا ہے بولو حتیٰ کہ 2 منٹ رات بند کرنے ہیں کافی لمبا کیوں وزیر خان ناراض ہو جائے کھول کے آج عید تو بعد آ جائے اللہ کے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عثمان جدوں پتہ چل گیا کہ سارے راستے بند ہو گئے تے اللہ کے پاک پیغمبر دی بشارت نو پیشن گئی پوری ہو جانی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیتے اگے تم پہلے اللہ کی عبادت اندر مستغرق ہو گئے زیادہ عبادت کرنے لگ گئے زیادہ روزے رکھنے لگ گئے آخر ہو موقع آ گیا جنوں کا دل اللہ کے پاک پیغمبر دے صحابی خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر دے وقت چچا پھیرا ستا ہے جا باہر پڑ گیا جس وقت اثر دا دوپہر دا ٹائم ہے حضرت عثمان غنی کروڑا فرمایا تے خواب دے اندر سونے محمد پاک دی زیارت ہوئی تے نال ابو بکر تے نال حضرت عمر نے سجدے تے کھڑے میرے محمد دے وزیر ہیں جدو حضرت عثمان نے خواب دے اندر بیٹھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے محمد دے یار ابو بکر تے عمر نو بیٹھے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے عثمان اے جڑا روزہ رکھے ہوئے اج آ کے کٹھے ساڈے نال جنت چتاری کرے واللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آکھنے لگے اپنی اہلیہ نو نال فرمایا کہ میرے واسطے او پجامہ چا کے لایا
کہ ساڑھی ہون زندگی دی اتن ٹوٹن والی ہے واللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جدوں یہ جے مراحل پہ گزر دینا تو واللہ حضرت عثمان کو پوچھا گیا ہے جب ان مسلسل توڑتے چاہلے دن دا الفا پانی بنو ہے تے بل توڑا یہ وقت پانی دی شدت پہ آتی بجدوں تو سانکی میں بغل پہ گزر دیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے جس وقت بھوک تے پیاس تنگ کریں دیا میں قرآن پڑھن لگنا اللہ میرے بھوک تے پیاس ختم کر دے گئے اللہ نے پاک پیغمبر کا صحابی حتیٰ کہ قرآن کی تلاوتاں کر دیا کہ او جڑے منافقین دشمنان وہ گھر کی پچھلی سائڈ کو نقل لگا کے حضرت عثمان غنی پہ حملہ کر دیتا نے جو ہی حضرت عثمان غنی قرآن مجید تلاوت کر دینا ایک نامدار میں آ کے حضرت عثمان دے سر دے اندر لکھ ماری لکھ ماری نے حضرت عثمان دا سر زخمی ہو گیا والا اگے ہو کے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مارن لگ گئے حضرت عثمان غنی دے جڑا قرآن مجید پہ آئے وہ رٹھتے مار کے تے پر سڑ دیتا ہے والا حضرت عثمان دے بار بار جب بار کی پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے تو رسد ہو گیا رو پرواز کر گیا اور میں قربان لگا حضرت عثمان دی شہادت تو آخری موقع دوتے سامنے قرآن پاک رکھ کے تلاوتاں پہ کر دینا جب ہم پہلے لکھ لگی تے خون تے فوارا نکلیا تے قرآن پاک رکھتے گریا تے آیت قرآن پاک دی کے پہ کر دیا فسجد فیکہم اللہ وہو السمیع العلیم آدمی استنبول دے قدر خانے دے اندر جس اوراد دیتے جس مصحف دیتے حضرت عثمان دا خون گریا آدمی اور مصحف تے نسخہ آدمی استنبول دے قدر خانے دے اندر موجود ہے قربان منجے میرا خاندان قربان کرا ساری دنیا نو حضرت عثمان دی شہادت دیتے دنیا دیتے مختلف قسم دے شہید ہونے رہ جانا کسی دی گواہی مدت مدینے دیا گلیاں پڑیاں دے سلو سن کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا مقام پیا دیندہ سی کسی دا عہدہ مقام گواہی پیا دیندہ سی کسی دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا محراب پیا دیندہ سی کہ قربان و منجام سارے خاندانوں حضرت عثمان دی شہادت تے قربان کر دیوا اس دی شہادت دا بدر گواہ بیٹھا امامنا دا اس وقت اللہ کے قرآن نے گواہ دینی کہ حضرت عثمان نے زندگی کے اندر جنہیں میرے محمد نال رل کے لیا ان کے آخری موقع دیتے میرے محمد دفعے پیغام قرآن نال رل کے لیا اس واسطے اگر عزت ملے سکتی ہے عروج مل سکتا ہے تو سامنے محمد پاک نال سچا تعلق پیدا کرنا سنے محمد پاک نال سچی جاری تکنڈت گدھن نال اگر میرے محمد نال پیدا تعلق نہیں بڑیا تمال تو سردیہ دے غدار کا ہو سکتے ہو بے وفا کا ہو سکتے ہو مگر میرے محمد دے امتی بانا اللہ عمر کرے